بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ میں کالج سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں دو لڑکوں نے مجھے اغوا کر لیا اور میری عزت لوٹ لی۔ میں روتی ہوئی گھر واپس آ گئی، لیکن میں نے کسی کو نہ بتایا۔ 2 مہینے بعد میری شادی ہو گئی تو شادی کی رات میں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ جیسے ہی میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ میں دلہن بن کر کمرے میں تھی تو خود سے میرا دل باہر آنے کو کر رہا تھا۔ نکاح سے لے کر آج رخصتی تک مجھے یہی خوف تھا کہ اور اب وہ سہم کر آ میرا گئی وقت تھی گزر رہا جب تھا، میرا سامنا میرے اپنے شوہر سے ہونا تھا، اور میرا دل بری طرح لرز گیا تھا کہ آخر اس نے میری سچائی جان لی تو کیا ہوگا۔ وہ سچائی تو دنیا والے تو ایک طرف، میں اپنے گھر والوں سے بھی چھپا گئی تھی۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر میرا جسم کپ کپ آنے لگا۔ میرا شوہر میرے پاس آیا اور مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کے یوں دیکھنے سے بھی خوف آ رہا تھا۔ میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا اور میرا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ میں اس وقت باقی دلہنوں کی طرح شرمانے کے بجائے خوف سے کپ کپا رہی تھی۔ میرا شوہر میری طرف تعریف کرنے لگا اور میرا دماغ سن رہا تھا۔ حالانکہ میرے شوہر نے مجھ سے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا۔ ہمارا نکاح شادی سے 2 ماہ پہلے ہی ہو چکا تھا، بس رخصتی 2 ماہ بعد طے پائی تھی۔ اس وقت میرے دل میں بھی باقی لڑکیوں کی طرف سے بہت سے ارمان تھے اور میں شرمائی ہوئی تھی، سب کی چھیڑ چھاڑ سنتی رہتی تھی۔ اپنے شوہر کی میں نے تب بس ایک ہی جھلک دیکھی تھی اور میرا دل دھڑک رہا تھا۔ حالات وہیں رہتے تو یقیناً میں آج شرماتے ہوئے دل دھڑکتے دل سے یہ تعریفیں وصول کر رہی ہوتی، مگر پہلے جو میرے ساتھ حادثہ پیش آیا اس لیے میری ہستی کھلا دی تھی۔ آج ان کے پاس آئی تھی تو خوف سے میرا دل رک رہا تھا۔ میرا شوہر مجھے باتیں کرتے ہوئے، انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، لگا انہیں میرا راز پتہ چل گیا ہے۔ میری وہ حقیقت جو چھپا رہی تھی شاید وہ جان گئے تھے، مگر مجھے تب حیرت ہوئی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں تھک گیا ہوں اور یقیناً تم بھی تھک گئی ہوگی، تو کپڑے بدل کر سو جاؤ۔ مجھے ہدایت دیتے ہی وہ سو گئے تھے اور میں اپنی اس جگہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ عجیب انسان تھا، اس نے مجھے چھوا ہی نہیں۔ مجھے اس بات کی پریشانی ہو رہی تھی اور میرا دل مزید بھاری ہونے لگا تھا۔ میں کپڑے بدلتی سی لیٹ گئی، مگر میرے دماغ میں یہ بات چل رہی تھی کہ پہلی رات میرے شوہر نے مجھے چھونے کے بجائے ادھر ادھر کی باتیں کر کے سونے کا کہہ دیا۔ پوری رات میں اسی پریشانی اور خوف سے سو نہیں پائی تھی۔ اگلے روز ولیمہ تھا اور میں بمشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی بیٹھی رہی۔ آج بھی میری سب نے بہت تعریف کی۔ بلا شبہ میں بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میں شادی کے ہار سنگھار نے میرے حسن میں اضافہ بھی کر دیا تھا۔ مجھے یقین تھا آج میں نے شوہر مجھے دیکھ کر خود کو حق جتانے سے باز نہیں رکھ پائیں گے۔ میں ڈری ہوئی تھی، مگر میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے سراہیں اور اپنا حق وصول کرے۔ اس رات مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ شوہر کمرے میں آئے اور ان کا مزاج بھی بہت اچھا ہو رہا تھا۔ مجھے تھوڑا بہت ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر میں منتظر بھی تھی۔ لیکن اس وقت مجھے شدید دھچکا لگا۔ اچھا، میرے شوہر نے ولیمے کی رات بھی یہاں وہاں کی باتیں کر کے سونے کو کہا اور خود بھی سو گئے۔ میں صدمے میں گہری بیٹھی تھی۔ کیا مجھ میں اتنی کشش بھی نہیں تھی کہ میرا شوہر میری طرف متوجہ ہوتا؟ میرا دل بری طرح سے ڈوب رہا تھا۔ میری حالت عجیب سی ہونے لگی تھی۔ پہلے ہی میرے اعصاب پر خوف سوار تھا، کہیں میرے شوہر پر میری حقیقت نہ کھل جائے۔ اوپر سے میرے شوہر کا عجیب رویہ مجھے بھوک لاٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ اور پھر اسی پر بس نہیں ہوا تھا، میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے، مجھ سے بہت پیار سے پیش آتے، مگر انہوں نے پورا مہینہ گزار دیا لیکن کوئی رشتے کی بنیاد نہیں رکھی۔ میری نفسیات پر بہت گہرا اثر پڑ رہا تھا۔ مجھے پھر سے اپنے ساتھ ہونے والے حادثے کے برے خواب راتوں کو جگانے لگے تھے۔ میری حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ جب تیسرا ماہ شروع ہوا تو میرے جسم کی سخت بدلنے لگی اور میرا چیک اپ کر کے وہی کہا جس کا مجھے خوف تھا۔ وہ بول رہی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں اور میری پیگنینسی کو تیسرا مہینہ ہو چکا ہے، اور میں سہمی ہوئی سر ڈال کر بیٹھی تھی۔ اب یقیناً میرے شوہر مجھ سے ختم کر لیتے سارے تعلقات، کوئی بھی غیرت مند انسان یہی کرتا۔ میرا دل چاہا میں چیخ کے روؤں، مگر میرا وجود بالکل بے جان اور ٹھنڈا ہو رہا تھا۔
ڈاکٹر صاحب میرے شوہر کو ہدایت دے رہے تھے کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے میری حالت ناساز ہے اور مجھے اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ اچھے ماحول کی بھی ضرورت ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ میرا یہ ناجائز بچہ ہے۔ میری آنکھوں میں 6 ماہ پہلے ہوا حادثہ کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ 3 ماہ پہلے اپنے نگاہ سے تقریباً 1 ماہ بعد میں ایک صبح اپنے کالج جا رہی تھی جب مجھے 2 نقاب پوش نوجوانوں نے اغوا کر لیا تھا۔ میں اس وقت ایک سنسان جگہ بیٹھی، اس لیے میری چیخ و پکار سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا اور وہ لڑکے وہیں قریب کسی جگہ لے جا کر میری بے بسی کا فائدہ اٹھاتے رہے، میری عزت لوٹنے لگے تھے۔ میں نے بہت فریاد کی، میں نے بہت واسطے دیے، مگر وہ بہرے ہو چکے تھے۔ میں چیخ کر رونا چاہتی تھی مگر میری آواز دبا لی گئی تھی۔ میں کچھ نہیں دیکھ پاتی، نہ میں کچھ زیادہ جانتی تھی۔ مجھے بس اتنا یاد تھا کہ ایک لڑکا جس نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس کے پورے چہرے پر عجیب سی شکل کا سیاہ ماسک چڑھا ہوا تھا اور سیاہ شرٹ پر بھی عجیب سا کچھ لکھا ہوا تھا، مگر یہ ثبوت انہیں بعد میں تلاش کرنے کے لیے ناکافی تھا۔ اس ٹائم میں نیم بے ہوش تھی، کچھ دیر تو وہیں پڑی رہی اور مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گی۔ اگر نہ مری تب بھی میں اپنی جان لے لینا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی نقاب پوش لڑکوں نے مجھے اس سے جگہ پر لا کر چھوڑ دیا جہاں سے مجھے لے گئے تھے۔ میں خود کو سنبھالتی روتی دھوتی گھر پہنچی تو چھوٹی بہن کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے غم اور پریشانی سے بخار ہو گیا تھا۔ راتوں کو میں ڈر جاتی ہوں اور مجھے خواب میں وہ نقاب پوش نظر آنے لگتے تھے۔ میں سکتی تڑپتی آنکھوں میں رات کاٹ دیتی مگر کبھی کسی کو بتانے کی ہمت نہ کر پائی تھی۔ گھر والے میرے خیال رکھتے تھے اور ایک ہفتہ بخار نے میرے چہرے کی رونق چھین لی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں سنبھلنے لگی مگر اس سب میں وہ قصہ دب گیا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ میں اس تکلیف کا وقت سے نکلنے لگی اور میرا کیا خوابوں کا بھی سلسلہ بند ہو گیا۔ میں نے گھر والوں سے وہ بات چھپا لی تھی اور خود کو سنبھال لیا، مگر کچھ وقت مزید گزرنے کے بعد تو مجھے خود میں کچھ تبدیلی سی محسوس ہونے لگی۔ اکثر میرا سر چکرانے لگتا اور مجھے الٹیاں آنے لگتی تھیں۔ میں خوفزدہ ہو گئی، مجھے ڈر تھا کہ یہ سب اس روز ہوئے حادثے کا نتیجہ نہ ہو۔ میں چپ چاپ کالج سے لیڈی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کر بری شدت سے دعا کی کہ ایسا نہ ہو جو مجھے خوف ہے، مگر شاید اللہ کو یہی منظور تھا اور میری رپورٹ کے مطابق یہی آیا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں بہت روئی اور اللہ سے گلے کیے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ اب میں کہاں جاتی اور کس سے اپنی حالت کا ذمہ دار ٹھہراتی؟ میری بے گناہی اور پاکیزگی کو کون گواہ بنتا؟ میں جانتی تھی مجھے ہی گنہگار سمجھا جاتا۔ گھر آ کر میں گم سم رہنے لگی۔ گھر میں امی ابو دونوں جاب کرتے تھے اور چھوٹی بہن نہ سمجھ تھی، اس لیے میری حالت کو بیماری کا تصور کر لیا گیا۔ میری ظاہری حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پھر شادی کا شور اٹھا تو میں سہم سی گئی تھی۔ کیا میرا شوہر مجھ پر یقین کرتا؟ کبھی نہیں۔ وہ مجھ سے رشتہ توڑ دیتا اور میں پورے خاندان میں بدکردار مشہور ہو جاتی۔ میں ڈر گئی تھی اور جب شادی ہوئی تو میں نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد شوہر سے کہہ دیتی ہوں کہ میں پریگننٹ ہوں اور جب بچہ ہوتا تو اسے 7 ماہ کا ثابت کر کے یہ معاملہ دبا دیتی، ورنہ تو میرا شوہر مجھے برا بھلا کہیں گے اور بد کرداری کا الزام لگا کر مجھے طلاق دے دیں گے۔ ان 3-4 ماہ کی ظاہری تھکاوٹ نے مجھ سے اتنا نڈال کر دیا تھا کہ میں نے ظاہری طور پر خود کو ہر انسان اور طلاق کے لیے بھی تیار کر لیا تھا۔ ایک دن جب شوہر کے ساتھ چیک اپ کروا کر ہم گھر پہنچے تو میرے شوہر مجھے کمرے میں لے گئے۔ میں خود کو شور شرابہ کے لیے تیار کر رہی تھی مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ شام سے رات ہو گئی مگر مجھے میرے شوہر نے کچھ نہیں کہا بلکہ وہ مجھے آرام کی تاکید کرنے لگے۔ مجھے لگ رہا تھا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ آخر کوئی مرد اتنا ظرف والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی بیوی کی پریگننسی کا سنے جس کو انہوں نے چھوا تک نہیں تھا، پھر بھی وہ پرسکون تھے۔ ایسا کہاں ممکن تھا؟ میں حیران تو خود تھی، مجھے ان پر رشک آنے لگا اور میرے دل میں مزید ان کی محبت میں گرفتار ہونے لگی۔ مجھے یقین ہونے لگا جس محبت کے وہ دعوے کرتے تھے شاید وہ سچی تھی۔ وہ وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ میرے ہر طرح سے خیال رکھنے لگے تھے، میرے لیے پھل لاتے، دودھ بھی اپنے ہاتھ سے پلاتے۔ میں نے ان سب کو ان کی محبت سمجھتی رہی مگر پھر بھی کبھی کبھی شاید حیرت ہو، اتنی احتیاط اور اتنا خیال
گھر پر مجھے دوبارہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا اور میں نے پریگننسی کا سارا وقت سکون سے گزارا تھا، اور پھر میں نے شادی کے 7 ماہ بعد ایک صحت مند بچے کو جنم دیا، اور مجھے اس بچے کی قسمت پر بھی افسوس ہو رہا تھا، جو ناجائز بچہ جو ان کی قسمت میں شاید باپ کی محبت نہیں تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی اس بچے سے زیادہ محبت لگاؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر میرے عجیب و غریب شوہر نے یہاں بھی مجھ سے غلط ثابت کر دیا تھا، اور اس بچے کو جس کے باپ کا کچھ پتہ تک نہیں تھا اتنا پیار اور محبت تھی کہ میں ساکت رہ گئی۔ اس بچے کی ضرورت کا ہر سامان گھر میں پہلے سے ہی موجود تھا، اور میں ماں ہو کر اکثر لاپرواہی کر جاتی تھی، مگر وہ اس کا ہر وقت خیال رکھتے تھے، پیار دیتے، ذرا سا روتا تو تڑپتے تھے۔ میں حیرت زدہ ان کی محبت دیکھ رہی تھی۔ خوشی کے بجائے میں عجیب بات محسوس کرنے لگی، آخر کوئی اتنا اچھا اور بہترین کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے لگا بس اس میں انسانیت بہت زیادہ تھی، اور شاید وہ ساری محبت جو مجھے دی گئی تھی وہ بھی انسانیت کے ناطے تھی۔ میں ان کی محبت اس کے بچے کے ساتھ دیکھ دیکھ کر پاگل ہونے لگی تھی۔ وہ بچہ کبھی رو دیتا تو وہ مجھ سے ناراض ہونے لگتے تھے اور اسے اٹھا کر پیار کرتے، بھلاتے اور چپ کرواتے۔ میرا دماغ جواب دے رہا تھا، اور جب یہی سلسلہ کچھ مزید چلا تو میری برداشت ختم ہو گئی، اور میں ایک روز اپنے شوہر سے لڑ پڑی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اتنے اعلیٰ ظرف کیوں ہیں، مجھ سے کبھی سوال کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ پہلے مجھے اور میرے ناجائز بچے کو اتنا پیار کیسے دے رہے ہیں؟ میں چیخ پڑی تھی۔ مجھ سے ان کا خیال رکھنا اور ہمیں پیار دینا۔ میرے لڑنے پر وہ خاموش نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، مگر کچھ جواب نہیں دیا۔ تو پہلے روز وہ میرے بھرے بھرے جسم کو دیکھ کر حیرت سے پوچھتا تھا، تم دن بدن اتنی موٹی کیوں ہوتی جا رہی ہو؟ میں نے ان کی حیرت دیکھ کر تب بہانہ بنا دیا تھا کہ میں شادی کے دنوں میں بیٹھ کر کھانے لگی ہوں، اس لیے موٹی ہی ہو رہی ہوں۔ حالانکہ مجھے تب ان کی نظروں اور عجیب سوالوں پر حیرت ہوئی تھی، تو میرے حمل کو بس دوسرا ماہ تھا اور مجھ میں اتنی تبدیلی نہیں آئی تھی کہ کوئی پہچان سکتا۔ میں رو رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا انہیں پہلے روز شک نہیں ہوا تھا مجھ پر، جب انہوں نے میرے جسم میں تبدیلی محسوس کی تھی؟ وہ بولے، ہاں مجھے شک ہوا تھا، مگر تم نے کچھ نہیں بتایا۔ مجھے ان کے سوال جواب پر جھٹکا لگا، میرا سر چکرانے لگا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میرا شوہر عجیب فطرت کے مالک ہے۔ انہیں شک ہوا اور انہوں نے سوال نہیں کیا، پوچھا نہیں کہ ایسا کیوں اور کب ہوا، جاننے کی کوشش تک نہیں کی یہ میرے ساتھ کیا ہوا، یا پھر میں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی ہے، پوچھا کیوں نہیں؟ میرے جھگڑنے پر وہ بولے کہ میں تمہیں آج حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ سنجیدہ سے لگ رہے تھے۔ میں متوجہ ہوئی تھی، مجھے بھی اب ان کے رویے کی حقیقی وجہ جاننی تھی، اور میں اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے تھے، کچھ ایسا تھا جس نے انہیں اتنا عجیب بنا دیا تھا۔ اس روز انہوں نے مجھے اپنی ماضی کی سچائی بتائی جو مجھے ہلا کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ماں کے ساتھ اسی طرح زیادتی ہوئی تھی، اور جب ان کی شادی ہوئی تو وہ ماں بننے والی تھی۔ انہوں نے میرے باپ کو سچ نہیں بتایا تھا، بلکہ سچ کو اپنے اندر دبا کر رکھا، اور بیاہ کر آگے جب شادی کے بعد میرے باپ کو یہ حقیقت پتہ چلی، بہت ہنگامہ کیا۔ انہوں نے میری ماں کو بد کرداری کے طعنے دیے اور بہت ذہنی اذیت دی تھی۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اپنی بیوی کو اپنائے رکھا، رشتہ قائم رکھا، مگر بس اتنا ہی ظرف بڑا کر تو نہیں تھا۔ وہ میرے باپ کے طعنوں اور ڈانٹ پھٹکار سنتی رہی اور سہتی رہی۔ پھر میں پیدا ہوا۔ میں ناجائز بچہ تھا اور میرا مقام کسی جائز بچے والا نہیں تھا۔ میرے باپ نے ظرف بڑا کیا اور مجھے اپنا نام دیا، مجھے گھر میں رکھا، پڑھایا، لکھایا، مگر ایک فرق رہ گیا تھا، کیونکہ میں ناجائز تھا جس کے باپ کی کوئی خبر نہیں تھی، تو مجھے اپنی ماں کے شوہر سے سگے باپ والی محبت نہیں ملی تھی۔ میرے پاس بظاہر دنیا کی ہر آسائش تھی، مگر ماں باپ کے مکمل پیار اور توجہ کبھی نہیں ملی تھی۔ پھر میرے اور میرے بہن بھائی بھی پیدا ہوئے۔ وہ میری ماں کی جائز اولادیں تھیں، وہ میرے باپ کی سگی اولاد تھی، اس لیے ان کا مقام الگ تھا، انہیں توجہ اور محبت ملی، ان کی شخصیت بہترین تھی۔ میں یہ فرق دیکھ دیکھ کر بڑا ہو رہا تھا۔ میرے اندر بہت سی برائیاں جنم لینے لگی، میرے اندر عورت کے خلاف زہر بھر گیا تھا۔
میں اپنی ماں سے اکثر لڑتا تھا، اپنی ماں سے یہ گلہ کرتا تھا یا جب شادی سے پہلے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی انہوں نے میرے باپ کو کیوں کر نہیں بتایا تھا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے ہونے والے شوہر کو پہلے سے سچائی بتاتی اور ان کے فیصلے کا حق دیتی۔ میری نظر میں میری ماں کے شوہر کا کوئی قصور نہیں تھا، میری ماں نے اسے چھپا کر ان کے ساتھ شادی کی تھی، ان کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ حالانکہ اس مرد میں اتنا زر تھا کہ اس نے حاملہ بیوی کو اپنایا، ایسے رشتے ختم نہیں کیا اور یہاں تک کہ اس نے ناجائز بیٹے کو بھی اپنا نام دیا۔ اس مرد کو اگر شادی سے پہلے حقیقت کا علم ہوتا تو وہ کبھی میری ماں کو نہ چھوڑتا۔ ہاں، مگر بس اتنا ہوتا کہ وہ اس میں رہتا کہ یہ فیصلہ اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ اس سے یہ مان ہوتا کہ میری ماں نے اس پر اعتبار کیا۔ میرے شوہر بول رہے تھے اور میں جیسے برف کی طرح بن چکی تھی، یعنی میں نے اپنے شوہر کی ماں والی قسمت پائی تو یہ تھا وہ ماضی جس کی وجہ سے انہوں نے شک ہونے پر بھی مجھ سے سوال نہیں کیا، بلکہ حقیقت پتہ چلی تو لڑنے یا مارنے کے بجائے دل سے اپنا لیا۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہا کہ میرا تم سے یہی سوال ہے، تم نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ وہ سب کیا تم اس سب میں شامل تھی یا تمہارا کسی سے ناجائز تعلق تھا؟ ان کے سوالات پر تڑپ اٹھی تھی۔ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلا کر انکار کیا اور انہیں یقین دلانے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے قسم کھائی اور کہا میں بے قصور ہوں، میں نقاب پوش نوجوانوں کو نہیں جانتی، ان کی شکل تک نہیں دیکھی، میں پاکیزہ ہوں اور میرا کبھی کسی مرد سے ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے اپنے دل میں اگر کسی کو رکھا تھا وہ میرا شوہر تھا۔ میرے یقین دلانے پر وہ بولے کہ جب ایسا تھا تو کیوں چھپایا، خود کو کیوں نہیں بتایا؟ تمہارے ساتھ تو زیادتی ہوئی تھی، تم تو خود بھی مظلوم تھی، پھر کیوں خوف زدہ تھی؟ کیا بات تھی آپ کی، کیوں میری ماں والی بے وقوفی دہرائی؟ میں ان کے سوالات پر لڑکھڑا سی گئی۔ میں نے کیا بتاتی، عورت صرف الزام تراشی سے ڈرتی تھی، مجھے بھی یہی خوف تھا کہ مجھ پر یقین نہیں کیا جائے گا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اور میں ان کو کیا بتاتی۔ آج کے دور میں ایسے اعلیٰ ظرف بھی تو بہت کم رہ گئے ہیں، لوگ تو ایک چھوٹی سی غلطی پر رشتے توڑ دیتے ہیں۔ بھئی میں تو خود پر وہ سب جھیل چکی تھی۔ میں نے ان کی ضد پر انہیں کہا کہ مجھے کیا خبر تھی مجھ پر یقین کریں گے یا نہیں، کاش وہ تب سوال کر لیتے تو میں خود بتا دیتی، کاش میں بھی کچھ چھپاتی، مجھے اندازہ ہوتا کہ میرا شوہر اتنا ظرف والا ہے تو میں اتنی ذہنی اذیت کیوں اٹھاتی۔ میرے رونے پر میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے کہا کہ اب یاد رکھنا مجھے تم پر یقین ہے اور اب زیادہ مت سوچنا۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھا، ولی ان کی محبت میں خوشی سے دھڑک اٹھا تھا۔ مجھے لگا آج سب کچھ واضح ہو چکا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا میرے شوہر نے اپنی ذات کا ہر پہلو اور اپنا ماضی ہر سچائی ایک دوسرے کو بتائی ہے، مگر میں غلط تھی۔ ابھی تو میں بہت اچھائیوں سے ناواقف تھی، ابھی تو میرے سر پر آسمان گرنا باقی تھا اور میں سب سے باخبر خوش ہو گئی تھی۔ میری زندگی اپنے شوہر سے اچھی پرسکون گزرنے لگی۔ اب میرا اعتبار اپنے شوہر پر کچھ ایسے قائم ہو گیا تھا کہ میں نے اپنی ہر ایک بات انہیں بتانے لگی۔ میں اپنے بچے کو بھی پیار دینے لگی تھی اور کچھ عرصے بعد مجھے دوبارہ سے ماں بننے کی خوشخبری ملی تھی۔ اس دفعہ یہ فرق تھا کہ میں بھی اس خوشی کو کھل کر محسوس کر رہی تھی اور میرے شوہر کی رویے میں تو کبھی بدلاؤ آیا ہی نہیں تھا۔ وہ اس بار بھی ویسے ہی خیال رکھ رہے تھے تو جیسے پہلے رکھتے تھے۔ وہ مجھے زیادہ کام بھی نہیں کرنے دیتے تھے، میں اس سے چھپ کر تھوڑا بہت گھر کا کام کر لیتی ہوں، ورنہ انہوں نے کام والی رکھ دی تھی۔ ایک دن کام والی میرے بڑے بیٹے کو سنبھالنے بیٹھی تھی اور میں نے سوچا کہ میں اسٹور سے سامان نکالوں، اور سارا سامان جو بڑے بیٹے کے ہونے کے بعد ضرورت پڑا تھا، اور جب وہ بڑا ہوا تو میرے شوہر نے وہ سب اسٹور میں رکھ دیا۔ مجھے صرف ایک ماں باپ کی تھی اور میں نے سوچا کہ سامان وغیرہ اٹھا کر پہلے سے چیک کر لوں۔ میں اسٹور کی لائٹ ان کی پرانے ایک صندوق کھول کر سارا سامان نکال رہی تھی۔ مجھے ایک پرانے صندوق میں سب سے آخر میں پرانا شاپر ملا۔ میں نے وہ اٹھا کر سامان میں رکھا اور کام والی کو بلا کر وہ سارا سامان میرے کمرے میں لے جانے کو کہا۔
وہ سر ہلا کر سارا سامان اٹھانے لگے اور میں کمرے میں جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور کام والی نے وہ شاپر لا کر میرے سامنے رکھے اور میں سامان نکال کر دیکھ رہی تھی۔ جب میرے سامنے وہ پرانا شاپر آ گیا میں نے اسے کھولا۔ اس کے اندر جسے جو سامان نکلا اسے دیکھ کر میری روح فنا کر گیا۔ میں سرت آ گئی تھی، میرا دل ڈوب رہا تھا، میرا دل ٹوٹ رہا تھا۔ میں یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میرا شوہر تو ایک عظیم انسان تھا، تو میرے سامنے بڑا یہ سامان اس کی شخصیت کا کون سا پہلو تھا؟ جب شوہر آئے تو میں نے ان کا گریبان پکڑ کر وہ سیاہ شرٹ اور سیاہ ماسک ان کے منہ پر دے مارا۔ مجھے آج معلوم ہوا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی کرنے والا کوئی اور نہیں، میرا اپنا شوہر تھا۔ میں صدمے کی شدت جھیل رہی تھی۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مجھے ذہنی اذیت کیوں دی؟ اپنے شوہر کی سچائی جاننے کے بعد وہ مجھے سارا وقت یاد آیا جو میں نے ذہنی اور جسمانی اذیت میں گزارا تھا۔ اگر مجھے ان کی ساری سچائی معلوم نہ ہوتی تو میں تو ساری زندگی اس اذیت میں رہتی۔ میرے دل میں ان کی محبت ایک دم سے ختم ہو گئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں اور واپس نہ آؤں۔ میرے گھر چھوڑ جانے کا ارادہ کیا تو میرے بچے نے میرا قدم جکڑ لیا تھا۔ جیسے بھی تھی میں ان کی ماں تھی اور وہ میرا بچہ، جس سے میں نے ناجائز سمجھ کر اسے صحیح بچوں کی طرح اس کا حق ادا کیا تھا اور اس کو محبت بھی نہ دے سکی۔ اب تک مجھے اس کا دکھ ہو رہا تھا۔ اس بچے نے اب تک ناجائز بچے جیسا وقت گزارا تھا۔ مجھے شوہر سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، لیکن میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ نفسیاتی مریض تھا اور کچھ بھی اس کے اوپر جو گزری، جس طرح سے اس کا بچپن گزرا، ان سب حالات نے اسے ذہنی مریض بنا دیا۔ میں ان کے بچپن کے حالات کو سوچ رہی تھی کہ اگر میں ان کے حالات سے گزرتی تو شاید میں بھی اسی طرح ذہنی مریض بن جاتی، کیونکہ جب سے میرے ساتھ وہ حادثہ ہوا تھا تب سے میرا ذہنی مریض بننے میں کوئی شک نہیں تھا۔ اگر مجھے حقیقت معلوم نہ ہو جاتی آج میں رو رہی ہوتی، بہت رو رہی تھی۔ میں جس سے حالات زرد سمجھتی رہی، میری قربانی تنظیم دار وہ خود تھا اور میں اس سے بھی پہلے کی طرح بے بس تھی اور اس کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی، کیونکہ میں اس کے بچوں کی ماں تھی اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، ان کو باپ جیسا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانیاں اچھی لگیں تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔